أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 211 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع یہاں سے شروع ہے۔ یہ 10واں رکوع سورہ بقرہ میں دیکھیے ادخلوا فی السلم کافہ کا تذکرہ کیا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامۃ یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو جزوی زندگی پر انسان کا زندگی گزارنا، پہلے پارے کے 10ویں رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی جزوی نیکی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آدمی اپنی مرضی کے مطابق جو عمل کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پس پشت پھینکتا ہے، تو وہ بھی پورے دین پر عمل نہیں کیا۔ بنی اسرائیل نے ان کا اشارہ کیا گیا، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، اور ایک اور بات کہی گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جھٹلایا جس کی وجہ سے ان کو معذور کیا گیا۔ وہ بھی سورہ بقرہ میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْلِهَا وَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذالکہ بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وہاں بھی انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی اور ان کو معذور کیا، اور اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید امت مسلمہ کو ایک نعمت دی ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت اور دنیا اس سے رہنمائی دے۔ اس نعمت کی طرف، قرآن مجید کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، اور تنبیہ کیا کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو کہ تم نے قرآن مجید کو پس پشت پھینکا ہے، اس نعمت کی ناشکری کی ہے، اور تمہیں پھر شدید العقاب سے واسطہ پڑا۔ اور شدید العقاب جو ہے، ہم پڑھ کے آئے ہیں، حج کے ایام میں جب ارکان پورے نہیں کرتا انسان، یا اس کی جگہ پر کوئی ایک جرمانہ نہیں دیتا، ایک بدلہ نہیں دیتا، ایک جانور ذبح نہیں کرتا، اس سے رکن چھوٹ جاتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر اس نے 10 روزے مکمل رکھے۔ اگر وہ 10 روزے نہیں رکھتا، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ سخت بدلہ دیتا ہے اسی وقت، ایٹ دی اسپاٹ۔ حاجی جب واپس آتا ہے تو اگر اس کا کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو اس کو پھر بدلہ اسی وقت بدلہ دینا پڑتا ہے، اس کے لیے عذاب آ رہا ہوتا ہے، اس کی تکلیف آ رہی ہوتی ہے، اس کو بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ شدید العقاب دنیا کا عذاب۔ تو اس آیت میں خاص طور پر اسی طرف اشارہ کیا ہے،
सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम आयतिन, पूछ बनी इसराइल से कि हमने कितनी उनको निशानियां दी हैं, वाज़ेह रोशन निशानियां, 9 निशानियां दी थी, यद बैदा और असा, ये 2 निशानी हो गई। फिर फिरौन से निजात, सहरा में लेके आए बादलों का साया, फिर मनो सलवा, फिर 12 चश्मे, और फिर 3 अजाब उन पर जो आए, चिचड़ियाँ बन गई, मेंढकों की बारिश हो गई, पानी खून बन गया। ये अजाब भी इसलिए कि राह रास्त पे आ जाओ। तो ये 9 निशानियाँ जो इनको दी गई थी उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अहले ईमान, है मुसलमानों, तुम्हें पूरे दीन की दावत दी गई है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, और तुमने बहाने लगाए हैं। बनी इसराइल से पूछो कि उन्होंने उस नेमत का निष्क्रिय करके क्या कुछ नहीं पाया, कहीं ऐसा ना हो। तो यही बात यहाँ कही जा रही है, फमन युबद्दिल नेमत अल्लाह मिन बादि मा जाअत, जो कि तब्दील करे अल्लाह की नेमत इसके बाद के आ गई उनके पास। कुरान मजीद आ जाने के बाद उसकी तहरीफ, उसको बदलना, उस पर अमल ना करना, उसको नाफिज ना करना, ये कुरान मजीद की तब्दीली, ये उसकी तहरीफ, ये उसको उस नेमत की नाशुक्री के मामले में। तो कुरान मजीद ने साफ कहा कि पूरी दुनिया आने वाली इस कुरान मजीद से रहनुमाई ले। फ़इन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब, बस बेशक अल्लाह सख्त बदला देने वाला। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने और इसको अपनी जिंदगियों में नाफिज करने की तौफीक दें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।